ایسی چیز ہے جس میں ہم بہت کنجوسی کرتے ہیں شکریہ کہنے میں. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یاد رکھیے کہ جب کبھی ہمیں کسی کی تعریف کرنی ہو تو تعریف اس کی پبلکلی کریں, سب کے سامنے کریں, خاص طور پہ اس وقت کریں جب وہ وہاں موجود نہ ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی دوسرا شخص جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس میں وہ خوبی ہے. السلام علیکم, میرا نام ہے شاہد ایوب, آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. آج کا جو ٹاپک ہے یہ کچھ یوں ہے کہ آپ باہر نکلتے ہیں, گھومتے ہیں, پھرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, دوستوں سے, احباب سے, رشتہ داروں سے, لین دین سے, بزنس ریلیشنز میں, سب جگہ. تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آج ہمیں تنگ کرتی ہیں, جو آج سے بہت سال پہلے ایسا نہیں تھا, یا وہ تمام مہذب دنیا میں ایسا نہیں ہے, وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ اخلاق کی وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم بھول چکے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جس سے ہم دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں اور دوسرے اس کے بارے میں پھر نیگیٹو رائے رکھتے ہیں. اگر ہمارے یہاں نہیں تو باہر ضرور. مثال کے طور پہ میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کروں گا اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو شاید ہم سب مل کے کچھ اس میں سے سیکھ سکیں اور اس میں عمل کر سکیں. ایک چیز ہوتی ہے جب ہم کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے شخص نے فون نہیں آیا یا وہاں سے ایک میسج آتا ہے کہ دی سبسکرائبر از بیزی, آپ بعد میں کال کیجیے گا. ہم اس کو بند کر کے پھر دوبارہ کرتے ہیں, پھر بھی نہ آئے تو ہم تیسری دفعہ کرتے ہیں, چوتھی دفعہ کرتے ہیں, پھر پانچویں دفعہ کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں وہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں. یہ ایک بہت ہی بری عادت ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کو آپ کال کر رہے ہیں وہ آپ کی کال اگر نہیں لے سکتا تو وہ آپ کو ایک میسیج بھیج دے گی, میں آپ کو بعد میں کال کروں گا. فرض کریں اس نے آپ کو میسیج نہیں بھیجا تو آپ کم از کم 2 دفعہ کال کرنے کے بعد تیسری دفعہ اسے کال نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو یا کوئی ایسی جگہ پہ ہو, ہاسپٹل میں ہو, یا کہ ایسے کوئی ایسا کام سر انجام دے رہا ہو کہ وہ آپ کو میسیج بھی نہیں کر سکتا اور آپ کی کال بھی اٹینڈ نہیں کر سکتا. تو دونوں طرف سے یہ چیز دیکھنے کو آپ کو ملتی ہے کہ ہم ایک ایسے بیہیویئر کا ہمارے ہوتا ہے کہ وہ ہم اس پہ غور نہیں کرتے. ایک اور چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب کوئی آپ کسی سے ادھار لیتے ہیں, بورو کرتے ہیں پیسے یا کوئی چیز, یہ ضروری نہیں پیسے ہی ہو, پیسے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی چیز ہو سکتی ہے. آپ نے فرض کریں کسی سے پین لیا, کسی آپ نے امبریلا لے لیا, آپ نے کوئی اور چیز کسی سے لے لی ادھار, تو اس سے پہلے کہ وہ شخص آپ سے اپنی چیز واپس مانگے یا آپ کی جو کمٹمنٹ ہے اس کمٹمنٹ کے بعد آپ کو یاد دہانی کرائے کہ آپ نے میری چیز واپس کرنی ہے, تو کوشش کریں اس کے مانگنے سے پہلے اس کی چیز آپ اس کو واپس کر دیں. یہ آپ کی انٹیگریٹی اور آپ کا کریکٹر جو ہے وہ یہ چیز شو کرے گی کہ آپ ایک انٹیگریٹی والے آدمی ہیں, آپ ایک کریکٹر والے آدمی ہیں. تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ ڈیٹ گزر جاتی ہے, پھر اس پہ وعدے پہ وعدہ, وعدے پہ وعدہ, وعدے پہ وعدہ, پھر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. تو ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں. یہ ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے اگر آپ اس پہ غور کریں تو. ایک اور چیز جو دیکھنے میں آتی ہے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, ہم سب کرتے ہیں, کبھی ایسا ہو کہ ہمیں کوئی کھانے پہ انوائٹ کرتا ہے کسی ریسٹورنٹ میں اور لنچ پہ یا ڈنر پہ, تو ہم جاتے ہیں. تو کئی لوگ یہ کرتے ہیں چونکہ اس نے ہمیں کھانے پہ انوائٹ کیا ہے تو ہر وہ ڈش آرڈر کی جائے جو مہنگی سے مہنگی ہے, جو ہم نے زندگی میں کبھی کھائی نہ ہو تو وہ بھی آرڈر کر دیں. ہم تھوڑا کھا سکتے ہوں تو زیادہ آرڈر کر دیں, یا ہم کوئی ایک چیز کھا سکتے ہیں تو 4 چیزیں آرڈر کر دیں. تو اس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے ہمارا اس وقت جب ہمیں کوئی دوسرا شخص کھانے پہ انوائٹ کرتا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. کوشش کریں آپ ان ایکسپینسو ڈشز آرڈر کریں, اتنا آرڈر کریں جتنا آپ کھا سکتے ہیں, تاکہ کھانا ضائع بھی نہ ہو اور دوسرے پہ بوجھ بھی نہ پڑے. یہ ایک اچھا جیسچر ہے, بجائے اس کے کہ آپ دل ہی دل میں یہ سوچیں کہ آج یہ مرغا پھنس گیا, اب اس کا
کام کرنا. ایک اور چیز دیکھیے کہ جب ہم کبھی کسی اجنبی سے ملتے ہیں پہلی دفعہ، تو میں نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے کہ یہ ہماری ایک عجیب عادت ہے کہ ہم اکثر سے بڑے آکورڈ سے کویسچن کرتے ہیں. وہ سوال کر دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس سے. یعنی جب آپ کس سے پہلی ملیں، یا وہ آدمی ہو یا عورت ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو اگر ہم اس سے یہ سوال کر دیں کہ آپ کی شادی ہوئی ہے، یہ بڑا ایک آکورڈ سا سوال ہے. یا ہم یہ کہہ دیں کہ آپ کے بچے تو نہیں ہیں، یا آپ نے اپنا گھر کیوں نہیں خریدا ابھی تک، یا یہ کہہ دیں کہ آپ کے پاس کار نہیں ہے. فار گاڈ سیک، یہ ایسے آکورڈ کویسچن اس طرح کے کہ جب آپ یہ کویسچن دوسرے سے پوچھتے ہیں تو آپ دوسروں کو ایک بڑی آکورڈ پوزیشن میں ڈالتے ہیں. آپ اس کو بڑی ایک ایسی پوزیشن میں لا کھڑا کرتے ہیں جس سے وہ امبیرس ہو سکتا ہے. اور جب کوئی دوسرا امبیرس ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نیچر میں وقتی طور پہ تھوڑی خوشی محسوس ہو، لیکن یہ خوشی کی بات ہے نہیں، یہ دوسرے کو تکلیف دینے والی بات ہے. اگر آپ نے یہ کویسچن یا سوال انجانے میں کیے ہیں تو اس کو اوائڈ کریں. اور اگر آپ یہ خوشی محسوس کرتے ہیں یہ سوال کرتے ہوئے، تو اپنی حفاظت کو غور کریں. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کی اس چیز کو پن پوائنٹ کریں جو کہ اس کے لیے امبیرسنگ ہے. ایک اور چیز جو میں آپ سے عرض کرتا چلوں، اکثر دیکھا ہوگا، یہ میں نے بہت دفعہ نوٹ کیا ہے، ہم سب یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر آپ آگے جا رہے ہیں اور آپ کسی ایسی بلڈنگ میں داخل ہو رہے ہیں، یا کسی ایسے آفس میں داخل ہو رہے ہیں، یا کسی کوئی ایسی چیز جب آپ یہاں ڈور کھولتے ہیں تو ہم گزر کے وہ دروازے کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو پیچھے آنے والا ہوتا ہے، یا وہ دروازہ اس کو لگتا ہے یا کم از کم اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. اکثر لوگ کبھی لگ بھی جاتا ہے. تو یاد رکھیے، اگر آپ وہ دروازہ پیچھے آنے والے کے لیے کھولیں یا اس کو 1 سیکنڈ کے لیے پکڑ کے رکھیں تو کتنا اچھا جیسچر ہے یہ آپ اپنی مورل ویلیوز اس پہ شو کریں گے کہ آپ نے اس کے لیے دروازہ کھولا پکڑا ہوا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے سے آنے والا شخص آپ سے عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا. آپ دونوں کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ بڑے کے لیے کریں گے تو آپ دوسرے اس کا ادب کر رہے ہیں، اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں. اگر آپ چھوٹے کے لیے کر رہے ہیں تو اس بچے کو آپ ایک اچھی اخلاقی تربیت دے رہے ہیں کہ وہ بھی کل یہی کرے جو آپ کر رہے ہیں. پبلک میں دوسروں کو اس طرح اچھا ٹریٹ کرنا یہ بہت ہی ایک اچھا جیسچر ہے، بڑی اچھی چیز ہے. ایک اور چیز جو مجھے یہاں کہنی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر دوست مل کے یا کولیگس مل کے کبھی کوئی گاڑی ہائر کرتے ہیں یا کسی کھانے پہ اکٹھے چلے جاتے ہیں، یا اس طرح ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہمارے یہاں پاکستان میں تو باہر ویسٹرن ورلڈ میں تو ذرا ڈفرینٹ ایک ماحول ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ ہر ایک اپنا اپنا کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ذرا ایک رواج ہے اس طرح کا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک، اگر 2 دوست جا رہے ہیں تو کوئی ایک پے کر دیتا ہے، 3 جا رہے ہیں تو کوئی ایک پے کر دیتا ہے. لیکن اس صورت میں یاد رکھیے کہ کچھ لوگ ہمیشہ دیکھا گیا کہ وہ مفت خورے ہوتے ہیں. یعنی وہ بس اپنی جیب میں بس ہاتھ ہی مارتے رہتے ہیں اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ پے کر دے. یہ ایک بہت ہی بری عادت ہے. کوشش کریں کہ اگر کسی دوست نے، کسی عزیز نے ایک دفعہ پے کیا تو آپ اگلی دفعہ آپ کوشش کریں اس کو پے کرنے کے لیے. ہمیشہ دوسروں پہ خرچ کرنا سیکھیں، نہ کہ ہمیشہ لینے کی عادت ہونی چاہیے. دینے کی عادت زیادہ بہتر ہے لینے کی عادت سے. تو اس پہ بھی ذرا غور کیجیے. ایک اور چیز جو بہت اچھی عادت ہے، جب کبھی بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، کسی چیز کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہو، تو دوسرے کی رائے کا بھی احترام کریں. کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے جس کو
6 دیکھ رہے ہیں، 6 کو دیکھ رہے ہیں کہ میری طرف یہ 6 لکھا ہوا ہے، تو دوسرے والا شخص جو آپ کے اپوزٹ بیٹھا ہوا ہے تو وہ 6 اس کو 9 نظر آ رہا ہوگا، 9 نظر آ رہا ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ دوسرے کی رائے کا بھی احترام کریں، اس کو بھی سنیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی رائے آپ کی رائے سے زیادہ محترم ہو اور وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. تو آؤٹ رائٹلی کسی دوسری کی رائے کو ریجیکٹ کر دینا، اس کو غلط قرار دے دینا بغیر کچھ سوچے سمجھے، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. ایک اور چیز جو میں یہاں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ جب بھی 2 3 4 دوست آپس میں بات کر رہے ہوں یا پبلک میں آپ بیٹھے ہوں تو یاد رکھیے کہ جب کوئی ایک شخص بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو درمیان میں مت ٹوکیں، اس کو بولنے کا موقع دیں. وہ تمام کچھ کہنے کی اس کو اجازت دیں، وہ کہنا چاہتا ہے. یہ آپ نے ہمارے ہاں ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم ٹی وی ڈیبیٹس پہ آپ روز دیکھتے ہیں، یہ تمہارا روز کا معمول بن گیا کہ اگر وہاں پر 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. ہر بندہ دوسرے کو انٹرپٹ کر رہا ہوتا ہے، اور صرف خالی انٹرپٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا، وہ اونچی آواز میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. تو ہم دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. تو جب وہ دوسرا بولے گا ہی نہیں، آپ اس کی بات کو کمپلیٹ ہی نہیں ہونے دیں گے، تو آپ اس پہ کیا رائے قائم کریں گے؟ تو اس لیے دوسرے کو بولنے دیں، اس کو انٹرپٹ مت کریں، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. ایک اور بات جو اکثر ہمارے یہاں دیکھی گئی ہے، ابھی پچھلے دنوں میں ایک شادی پہ تھا تو وہاں پہ ایک ٹیبل کے اوپر 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک شخص باقی لوگ جو ان کے نشانے پہ آ گیا اور وہ سب مل کے اس کا مذاق اڑا رہے تھے. حالانکہ سارے بڑے سوبر لوگ تھے، کوئی بھی ان میں سے کوئی 50-55 سے کم کا ایک بندہ نہیں تھا. اور وہ ایک شخص جو نشانے پہ آیا وہ اتنا ایمبیرس ہو رہا تھا بیچارہ کہ تنگ آ کے پھر مجھے انٹرپٹ کرنا پڑا کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کسی ایک شخص کو یا 2 دوست بیٹھے ہیں تو وہ دوسرے کو نشانے پہ رکھتا ہے یا اس کو ٹیز کرتا ہے یا اس کے اوپر فکرہ کستا ہے یا اس کے اوپر جوک کستا ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہو سکتا ہے کہ اگر تو وہ بھی انجوائے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، بٹ اگر وہ اس کو اچھا محسوس نہیں کر رہا، وہ ایمبیرس ہو رہا ہے، وہ اپنی بے عزتی محسوس کر رہا ہے، وہ اپنی انسلٹ محسوس کر رہا ہے، تو آپ اس چیز سے اوائڈ کریں. کوشش کریں کہ اس کے ساتھ وہ رویہ روا نہ رکھا جائے. کسی دوسرے کو انسلٹ کرنا یا کسی دوسرے کی بے عزتی کرنا یا کسی دوسرے کو اس کے نام کے برخلاف اس کے نام کو بگاڑ کے پیش کرنا یا کسی اس کی ہینڈی کیپ کے ریفرنس اس کا نام رکھنا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر لنگڑا کے چل رہا ہے تو آپ اس کو بولے لنگڑا، یا آنکھ سے ہے تو آپ اسے کانا بولیں. تو کوئی ایسی چیز جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، وہ اس کی دل آزاری ہو، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. نہ اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ ہمارے نبی کو یہ چیز پسند تھی. اس کو ضرور غور کیجئے. ہم اس سے وقتی طور پر اپنی خوشی تو محسوس کرتے ہیں، دوسرے کو کہہ کے کہ میں مکمل صحت مند ہوں اور یہ ہینڈی کیپ ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک آدھ لمحے کی وہ خوشی دے، بٹ یہ خوشی دائمی نہیں ہو سکتی. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اور ہمارے نبی بھی اس کو پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ کوئی اچھا عمل ہے. ایک اور چیز جو میں آپ سے یہاں کہنا چاہوں وہ یہ کہ اس کے اوپر میں نے پورا ایک ویلاگ کیا ہے، یہ یہاں میں تھوڑا ایسے مینشن کر دوں گا. ایک اور چیز، جب بھی ہمارے لیے کوئی شخص کوئی کام سر انجام دیتا ہے یا ہماری کوئی مدد کرتا ہے یا ہمارے کسی بھی کام آتا ہے، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو جیسا بھی ہو، ہم شکریہ کہنے میں بڑے کنجوس ہیں. ہم حالانکہ اس سے شکریہ کہنے سے کچھ نہیں جاتا، پر ہم بہت ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں شکریہ کہنے میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے جو میرا کام کیا یہ اس کا فرض تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص یہ سمجھ رہا ہو کہ اللہ نے میرے ذمہ یہ کام لگایا کہ میں اس کی مدد کروں، وہ اس کا پہلو ہے. بٹ اگر آپ اسے اپنے اینگل سے سوچیں تو آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہ بھلے کتنی چھوٹی چیز بھی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی مدد کر رہا ہو کسی بھی ریفرنس سے، بٹ آپ کے شکریہ کہنے میں اس کا کیا جاتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم بہت کنجوسی کرتے ہیں شکریہ کہنے میں.
ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یاد رکھیے کہ جب کبھی ہمیں کسی کی تعریف کرنی ہو تو تعریف اس کی پبلکلی کریں، سب کے سامنے کریں، خاص طور پہ اس وقت کریں جب وہ وہاں موجود نہ ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی دوسرا شخص جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس میں وہ خوبی ہے۔ لیکن جب آپ کسی کو کرٹیسائز کرنا مقصود ہو، آپ کسی کی کوئی برا پہلو بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کی کوئی خامی بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں اس کو کریں ہی نہ، یہ تو سب سے بہتر بات ہے۔ اگر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ آپ اس کی کسی خاص بات پہ کرٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی خاص برائی بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ شخص آپ کی بات کو سننے کو تیار ہے اور وہ آپ کی بات کو سمجھے گا تو اس حالت میں اکیلے میں اس کی وہ بات کریں، اس سے ڈائریکٹ۔ یہ اس کی مدد کر سکتا ہے یہ عمل آپ کا۔ اگر آپ اس کی کسی برائی کو پبلکلی بیان کریں گے تو ایک تو آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں جو اللہ کو اور ہمارے نبی کو ناپسند ہے، اور ایک آپ اس شخص کی کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو اور بگاڑ رہے ہیں، وہ اور اریٹیٹ ہوگا۔ یہ اس بات پہ ذرا ضرور غور کیجئے جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ ایک اور چیز جو میں نے بہت ہی محسوس کی ہے، انفارچونیٹلی مجھے تو بڑی سخت ناگوار ہوتی ہے جب یہ چیز میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی فیملی میں یا دوستوں میں یا ایسے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، دو چار دوست بیٹھے ہوتے ہیں یا عزیز بیٹھے ہوتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص آپ کو اپنا فون دیتا ہے کہ کوئی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کسی فیملی کی، کسی بچے کی یا بچی کی، یا آپ دوست کسی کو اپنی کسی کی تصویر دکھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس سے فون لے کے اس کی وہ تصویر دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھنے کے بعد خام خواہ اس کو لیفٹ رائٹ اس تصویر کے علاوہ بھی دو چار اور دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے پرائیویٹ چیز کے اندر وہ چیز دیکھنے کی کوشش کریں جو شخص وہ آپ کو نہیں دکھانا چاہ رہا۔ آپ صرف وہی چیز دیکھیے جس کا اس نے آپ کو اجازت دی ہے، حق دیا ہے۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے آج کے دور میں، آج کے سوشل میڈیا کے اس دور میں حیران ہوئی لوگ کیسے ہمت کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو اپنے بیڈ رومز میں لے کے چلے گئے اور اپنی ویڈیوز اپنی فیملی کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنی بہنوں کی ویڈیوز بنا کے صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے اور پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے وہ میڈیا میں ڈال رہے ہیں۔ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہم اس کو برائی سمجھ ہی نہیں رہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس سے زیادہ برائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اپنے بیڈ روم کی چیزیں باہر پبلک کو جا کے دکھاتے ہیں، تو وہ تو بہت بھی بری چیز ہے۔ لیکن میں صرف اتنا کسی کو کہنا کہ بھئی یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ اس کو جا کے لیفٹ رائٹ اس کی باقی چیزیں دیکھیں، باقی تصویریں اور دیکھیں جو اس کی پرائیویٹ پکچرز ہیں یا کوئی پرائیویٹ چیز ہے، کوئی بھی ہو، خالی پکچر کی بات نہیں ہے، کوئی چیز جو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے وہی آپ کا حق ہے، آپ اسی تک رہیں۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو دیکھنے میں اکثر ملی ہوگی کہ سم ٹائم آپ کا دوست یا آپ کا کوئی عزیز یا آپ کی کوئی بھی ریلیشن آپ سے اکثر ذکر کرتے ہیں کہ میں ذرا جلدی میں میری آئی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم انجانے نہ انجانے میں اکثر یہ پوچھ لیتے ہیں کہ خیریت ہے، کیا ہوا آپ کو؟ دیکھنے میں تو یہ بڑی معمولی بات ہے، حالانکہ یہ بات پوچھنی نہیں چاہیے آپ کو کہ آپ کو کیا بیماری ہے۔ اگر وہ بتانا نہ چاہے تو بہتر ہے کہ آپ اس پہ چپ رہیں، اور آپ اگر کہنا ہی چاہتے ہیں تو آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ہوپ یو آر اوکے، بس۔ اس کو کسی ایسی انکمفرٹیبل، ایسی آکورڈ پوزیشن میں مت ڈالیں کہ وہ آپ کو اپنی پرسنل جو اس کی ذاتی بیماری ہے وہ اس کے اوپر آپ کو اس کو بتانا پڑے، اور آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ انلیس ادروائز وہ آپ سے ہیلپ لینا چاہے، آپ سے کوئی سجیشن لینا چاہے، آپ سے کوئی ایسا مشورہ کرنا چاہے تو وہ خود آپ کو بتائے تو آپ اس کو وہ چیز بتا دیں، لیکن ادروائز کوشش کریں اس کو اوائڈ کرنے کی، اس کو کہ ایسی پوزیشن میں مت ڈالیں۔ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں مورل ٹپس کے اوپر یا اخلاقیات کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ پروگرام تھوڑا سا لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو ہم اس کو یہاں پہ پارٹ 1 کو ہم ختم کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں
ہم پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے. توجہ کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.